السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی طرف شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. کیا ان کے چال کو بیکار نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اور ان پر اڑتی ہوئی ابابیل کو بھیج دیا ہے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے. فجعلہم کعصف مأکول. پھر انہوں نے سب کو چبائے ہوئے بھوسے کے جیسا بنا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. لِإِلَافِ قُرَیش. قریش کے مأنوس کرنے کے لیے. إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. انہیں جاڑے اور گرمی کی سفر میں مأنوس کرنے کے لیے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. پھر انہیں چاہیے کہ اس گھر کی رب کی عبادت کرتے رہے. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن و امان دیا. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء علی الصلاۃ والزکاۃ والحج علی الصوم والولایہ. ترجمہ: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور ولایت یعنی اسلامی رہبری. حوالہ: کتاب فروع کافی، جلد 4، پیج نمبر 62، حدیث 1. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. قرآن مجید سورہ لقمان کی 18 نمبر کی آیت شریفہ، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. لوگوں کے سامنے اکڑ کر اور منہ پھلا نہ لینا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا. اور زمین پہ گھمنڈ و غرور کے ساتھ یا اکڑ کے نہ چلنا. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. اللہ ہر فخر کرنے والے اور گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. جتنے بھی گھمنڈ کرنے والے اور غرور کرنے والے ہیں اللہ ان کو دوست نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا. اس آیت کے ضمن میں تکبر کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے تیسرے مرحلے میں. اس کے ضمن میں ہم نے آپ کی خدمت میں تکبر کی تعریف بیان کی تھی. مقدماتی گفتگو میں جو مقدماتی پوائنٹس تھے وہ
کل کی گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں تکبر کی نشانیاں پیش کی تھی، 8 نشانی پیش کی تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ 100% وہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی نشانیاں ہیں، کافی نشانیاں ہیں، کہ وہ ساری نشانیوں پہ گفتگو نہیں ہو سکتی ہے، اور وہ نشانیاں ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب کسی میں ہو، کسی میں ہو سکتا ہے سب ہو، کسی میں کچھ ہو۔ نشانیوں کے بعد ہماری گفتگو تکبر کے شاخ برانچ، جو شاخیں ہوتی ہیں، ان پہ ہو رہی تھی کہ تکبر میں جو شاخیں ہیں وہ، یعنی کیا مطلب کہ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی جڑ بھی تکبر ہے، تکبر کی بنیاد پہ یہ ساری چیزیں ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی ایک طرح کا تکبر ہی ہے، یا یوں کہا جائے کہ تکبر کے الگ الگ انداز ہیں، اس میں سے وہ ایک انداز ہے۔ کل اس میں 2 پوائنٹ پہ ہم لوگوں نے گفتگو کی تھی۔ پہلا خود برتری، جس میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہ لوگ کہ جو دوسروں سے خود کو بڑا سمجھیں ان کو کہتے ہیں خود برتری کرنا، کہ یہ خود برتری کر رہے ہیں، ان کے اندر خود برتری کی بیماری ہے۔ دوسری جس شاخ پہ ہم لوگوں کی گفتگو ہوئی تھی وہ خود محوری، خود کو محور سمجھنا۔ جیسے ہم نے بتایا تھا کہ ایک کیل ہے جس کے اوپر چکی چلتی ہے، پہیہ ہے جس کے اوپر پہیہ گھومتا ہے، اس کو محور کہتے ہیں۔ یہ سینٹر ہے، ساری چیزیں اس سے متعلق ہوں، اس سے متصل ہوں، اس کے اوپر ڈیپینڈ ہوں، اس کے حساب سے چلیں۔ عموماً یہ بیماری انسان میں تب ہوتی ہے کہ جب وہ سوشل اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے ایکٹیو ہوتا ہے۔ تو اگر واقعی انسان کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ ایسا ہو کہ خود محوری، اس کے ہاں یہ صلاحیت ہو کہ وہ محور بن جائے اور ہر چیز اس کی طرف پلٹے، تو اچھی بات ہے۔ اگرچہ اصل معنی میں انسان محور نہیں ہو سکتا ہے، ذات پروردگار محور ہے، ساری چیزیں اس سے متعلق ہیں، انسان تو ایک ذریعہ و وسیلہ ہے۔ لیکن بہرحال بظاہر یا سیکنڈری معنی میں ان ساری چیزوں کے اعتبار سے، لیکن مشکل تب ہوتی ہے کہ جہاں پہ انسان کی ایکٹیویٹی اتنی نہیں ہوتی ہے جتنی اس کے اندر خود محوری کا کیڑا ہوتا ہے یا خود محوری کی لالچ ہوتی ہے، کہ ہم کچھ کریں نہ کریں لیکن ساری چیزیں ہم سے متعلق ہونی چاہیے، ہم ہر چیز کے بارے میں فیصلہ لیں، ہم ہر چیز کے بارے میں حکم دیں، ہم ہر چیز کے بارے میں ڈیسائیڈ کریں، ہم ہر چیز کے بارے میں طے کریں، ہم ہر چیز کے بارے میں اجازت دیں، ہم سے پوچھا جائے، ہم سے ساری چیزیں ہماری طرف رجوع کیا جائے۔ یہ خود محوری ہے۔ کل اس پہ گفتگو ہو چکی تھی، تو مزید اب اس پہ آج گفتگو ہم نہیں کریں گے۔ تو جس طریقے سے خود برتری ایک تکبر کی برانچ ہے، شاخ ہے، قسم ہے، ویسے ہی خود محوری بھی تکبر کی ایک برانچ ہے۔ اصولاً اگر انسان کے اندر یہ چیز پائی بھی جاتی، مثال کے طور پہ مرجع کسے کہتے ہیں؟ جس کی طرف سب رجوع کرے، تو خود بخود محور ہو گئے نا وہ۔ خود جا کے کوئی مرجع سے پوچھے یا ان کو دیکھے کہ ان کے اندر کتنی خود محوری پائی جاتی ہے۔ حتیٰ ولی فقیہ ساری چیزیں ان کی طرف پلٹ رہی ہیں، ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سے اور جو دوسری بزرگ شخصیات ہیں، یہ تو بہت بڑے پیمانے کی بات ہو گئی کہ جو واقعی اسلامی اعتبار سے، تو کبھی بھی ان کے اندر ایسا خیال نہیں پیدا ہوتا ہے، ایسی چاہ نہیں ہوتی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ہماری محتاج ہو، وہ ہم سے ساری چیزیں اس طریقے سے ریلیٹڈ ہوں کہ جب تک ہم نہیں اس کو، نہیں، ایسا نہیں۔ ہاں، جو ذمہ داری سے متعلق چیز ہے اس میں وہ ٹائٹ سخت ہوتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے، بغیر ہمارے پرمیشن کے آپ اس میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن جو چیز ان کے دائرے میں نہیں ہے اس کے متعلق وہ نہیں چاہتے ہیں ایسا۔ لہٰذا واقعی جو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی طرف یہ چیزیں پلٹتی ہیں حتیٰ مرجع کی حد تک، کبھی آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کا کیا رول ہے، تو کبھی وہ نہیں کہیں گے کہ ہم محور ہیں، بلکہ وہ کہیں گے کہ ہم ایک چھوٹے سے ادنا سے خدمت گزار ہیں، تمنا یہ ہے کہ اللہ ہماری اس خدمت کو قبول کر لے۔ بڑے اور چھوٹے کا فرق یہی ہوتا ہے کہ جو واقعی بڑا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے کام کو چھوٹا سمجھتا ہے، اور جو واقعی بڑا نہیں ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے کام کو بڑا بنا کے دکھاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بڑا کر سکے۔ اور کہا بھی جاتا ہے آج کا زمانہ ایڈورٹیزمنٹ کا زمانہ ہے،
ہے نا, ہو کچھ چاہے نہ ہو. ایڈورٹیزمنٹ اگر آپ کا زبردست ہے تو آپ کو یہ ایڈورٹیزمنٹ کا ہی نتیجہ ہے کہ نااہل ترین انسان مسند حکومت پہ بیٹھا ہوا ہے. ایڈورٹیزمنٹ ہی کی بیس پہ تو ہے نا, اور چل بھی رہا آج کل. تو یہ ایڈورٹیزمنٹ کا زمانہ ہے کہ جہاں پہ ایڈورٹیزمنٹ کر کے, تبلیغات کر کے, لوگوں کے سامنے باتوں کو پیش کر کے کچھ کو کچھ بتایا جاتا ہے. سفید کو سیاہ, سیاہ کو سفید. کتنے لوگ اپنے پروڈکٹس کو بیچ کے جانے کتنا پیسہ انہوں نے کما لیا اسی ایڈورٹیزمنٹ کے بیس پہ, بنیاد پہ. تو جن لوگوں میں یہ فن ہوتا ہے کہ وہ ایڈورٹیزمنٹ کر سکیں تو اپنے چھوٹے کام کو بہت بڑا بنا کے دکھاتے ہیں, اور اس کے ذریعے سے وہ جو یہ خود محوری کی ان کی خواہش ہوتی ہے اس کو پانے کی کوشش کرتے ہیں, جو معاشرے کے لیے نقصان دہ. یہاں پہ پھر وہ ہماری اصل بنیاد جو گفتگو کی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے کہ یہ چیزیں اصل ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نفس میں تو نہیں پائی جاتی. دوسروں کو متہم کرنے کا ہم کو حق نہیں ہے, ہمارے نفس میں تو نہیں پائی جاتی. لیکن اجتماعی امور میں, جہاں پہ سوشل امور ہوتے ہیں, وہاں پہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری وجہ سے کہیں باطل پروموٹ تو نہیں ہو رہا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر یہ قوم کے ساتھ خیانت ہوتی ہے. ہماری وجہ سے کوئی غلط انسان, غلط ذات پروموٹ تو نہیں ہو رہی. اگر ہماری وجہ سے وہ آگے بڑھ رہا ہے تو کل کو ہو سکتا ہے ہم کو جواب دہ ہونا پڑے. لہٰذا اتنی ہمارے اندر بصیرت ہونی چاہیے. اور یہ ایسی پرابلم ہے کہ دکھتی ہے, واقعی دکھتی ہے. ائمہ کے زمانے میں بھی لوگوں کے اندر اتنا شعور نہیں تھا کہ وہ یہ طے کر سکتے کہ مثلا امام علی افضل, اب یہ کہنے کی بھی بات ہے. یہ مثال, تاریخی مثال ہے, تاریخی واقعہ ہم نے یہاں پہ کسی موقع پہ پیش بھی کی ہے, چونکہ ہمارے اخلاقی گفتگو میں نہیں ہے, لہٰذا جلدی سے ہم اس کو پیش کر کے آگے بڑھیں. کہ دو دوست ایک جگہ بیٹھے ہوئے اس بات پہ بحث کر رہے تھے کہ مولا کائنات افضل ہے یا فلاں افضل ہے. جس سے فیصلے کے لیے کہا اس نے عربی کا شعر پڑھا, اور شعر میں یہ جواب دیا کہ اگر یہ کہا جائے کہ تلوار لاٹھی سے زیادہ دھاردار ہے تو یہ تلوار کی توہین ہے. سمجھے مطلب؟ دونوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں نا, زمینیں ہی الگ ہے, لاٹھی میں دھار نہیں ہوتی ہے. بات صحیح ہے کہ تلوار لاٹھی میں دھاری نہیں ہوتی, تلوار دھاردار ہے, زیادہ دھاردار ہے. لیکن جب دونوں کا تقابل کریں گے تو یہ تلوار کی توہین ہوگی کہ اس سے تقابل کیا جا رہا ہے جو اس فیلڈ کی چیز ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ مقابلے میں لا نہیں کہ امام علی افضل ہے یا فلاں افضل ہے, یہ امام علی کی توہین ہے. ثابت تو ہوگا کہ امام علی افضل ہے, لیکن قضیے کی ابتدا, معاملے کی ابتدا ہی مولا کائنات کی توہین ہے کہ نہیں؟ یہ بات تو سب کے سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوئی بھی اس لائق نہیں تھا جس کو امام علی کے مقابلے میں لایا جاتا. لیکن اس زمانے میں ایسے لوگ تھے کہ جو امام علی سے افضل دوسروں کو سمجھتے تھے کہ نہیں تھے؟ کتنا بڑا فاصلہ ہو گیا. یہ ان کی بصیرت کی پرابلم تھی, بے بصیرتی تھی, علم کی پرابلم تھی. وہ گفتگو اگرچہ بہرحال بہت ہی مختصر اور بہت ہی جو ہے پوائنٹ کی شکل میں, لیکن بہرحال جو وہ 3 شبۂ قدر کی بلکہ 4 گفتگو تھی اس میں ہم نے اس بات کو کسی حد تک پیش کیا, لہٰذا بھی اسے لے کے آگے نہیں جائیں گے. لیکن ہمارے اندر یہ بصیرت ہونی چاہیے. جب بصیرت مرتی ہے ہماری, جب غافل ہوتے ہیں, شعور نہیں ہوتا ہے, تو اس طرح کی غلطیاں ہم سے ہوتی رہتی ہیں. اور یہ غلطیاں یہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. فرد کے لیے نقصان دہ ہونا یہ بھی کم نہیں ہے کہ کوئی چیز فرد کے لیے نقصان دہ ہو, لیکن کوئی چیز اگر معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو تو زیادہ بدتر ہے. تیسری چیز کہ جو اسی سلسلے میں ہے وہ خود خواہی, اپنے کو چاہنا. درواقع اس کی جو وضاحت ہے وہ اور بدتر ہے. کوئی انسان اجتماعی امور میں, سوشل کام میں, بالخصوص مشکلات کے موقع پہ وہ اپنے منافع, اپنے فائدے کی کوشش کرے اور دوسروں کے منافع کو اہمیت نہ دے, اسے خود خواہ کہتے ہیں. اجتماعی امور میں انسان اپنا ذاتی کام کر رہا ہے, کاروبار ہے, جاب ہے, بزنس ہے, کچھ بھی ہے, ظاہر سی بات اپنا فائدہ دیکھے گا, اس کا حق ہے فائدہ دیکھنا. وہ الگ دوسری چیزیں ہیں, بے ایمانی نہ کرے فلاں اپنی جگہ, لیکن اس کو حق ہے کہ وہ فائدہ دیکھے. لیکن ایک چیز اجتماعی امور ہے. اب یہ کام جو ہو رہا ہے یہ اجتماعی امور ہے نا, یہ اجتماعی کام ہے, سوشل, سب یعنی پبلک کا, اجتماع کا. یہاں پہ ہم اس اعتبار سے آپ کے سامنے گفتگو کریں. ایک مرتبہ گفتگو کا انداز یہ ہو
کہ ایسا میٹر ہو کہ جو آپ کو فائدہ پہنچائے، ہے کہ نہیں؟ اب یہ اور بات ہے کہ وہ چیزیں پھر آج کے زمانے میں وہ چیزیں قابل قبول کم ہوتی ہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں اگر کلیئر کہا جائے تو صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو عوام پبلک چاہتی ہے کہ اس کو بیوقوف بنایا جائے، لہذا بیوقوف بنانے والے زیادہ اچھے لگتے ہیں عوام کو، فائدہ پہنچانے والے اچھے نہیں لگتے. لیکن بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ وہ گفتگو پیش کی جائے جس سے آپ کا فائدہ. یہیں پہ اگر ہم گفتگو کو اس انداز سے آپ کے سامنے پیش کریں کہ جہاں پہ ہماری مارکیٹنگ ہو، واہ واہی ہو، لوگوں کے درمیان اس طرح کی چیزیں ہوں، ذاتی فائدے کو ہم دیکھیں اپنے، تو یہ خود خواہی ہو گئی. یہ ہم نے مثال پروگرام کی دی ہے، لیکن کہیں بھی کوئی سوشل کام ہوتا ہے، اجتماعی کام ہوتا ہے، ان سب میں یہ ممکن ہے. دوسرے کے فائدے کو اہمیت نہ دے کے اپنے فائدے کی کوشش کرنا، ذاتی فائدہ اٹھانا اجتماعی امور میں کہ جہاں سب کا حق تھا، اس کو خود خواہی کہتے ہیں. اور یہ ہو رہا ہے اجتماعی امور، چاہے وہ مذہبی اجتماعی امور ہو، چاہے غیر مذہبی ہو. لہٰذا یہ جو حکومت وغیرہ ہے، جو پولیٹکس ہے، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، اس میں یہ جو پولیٹیشین ہے کیا کرتے ہیں اجتماعی امور میں؟ ان کی ذمہ داری یہ کہ معاشرے کو فائدہ پہنچائے. ایسے ہی تو ہے نا جو نیتا ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ معاشرے کو فائدہ پہنچائے. کیا کرتے ہیں یہ؟ اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتے ہیں، معاشرے کو فائدہ نہیں پہنچاتے. یہ خود خواہی ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ وہ جو تعریف ہے وہ یاد رکھیں. دوسروں کے فائدے ان کے لیے اہم نہیں ہوتے ہیں، اپنا فائدہ اہم ہوتا ہے. فرق کیا ہے؟ ہمارا جو بھی ذاتی فائدہ ہوگا وہ محدود ہوگا، محدود وقت تک چلے گا، مادی ہوگا، وہ ہمیشہ مادی ہوگا. ذاتی فائدہ روحانی نہیں ہوتا ہے، مادی ہوتا ہے. مادی ہوگا. مثلا کچھ پیسے، عموماً ذاتی فائدہ جو ہوتا ہے وہ کس چیز میں ہوتا ہے؟ پیسہ، دولت، مکان، یہ ساری چیزیں، شہرت، سب چیزیں. تو یہ کتنا چلے گا اور کس حد تک چلے گا؟ یہ اپنے ذاتی فائدے، جسے کہا کہ 4 پیسے کے فائدے کے لیے یا تھوڑی سی جھوٹی شہرت کے لیے جس چیز کو قربان کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ لوگوں کی جو فائدے کی چیزیں ہیں، بالخصوص وہ فائدے کی چیزیں کہ جن کا تعلق لوگوں کے ویلیوز سے، اقدار سے. مثلا یہی لیڈرز کی جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ عوام کی تعلیم کے لیے کوشش کریں، عوام کے شعور کے لیے کوشش کریں، عوام کے اقتصادی حالات کے لیے کوشش کریں. ان ساری چیزوں کو اوپر لے آنے کے لیے پروگرامنگ کرتے ہیں یہ لوگ. یہ کام ان کا ہے، یہ کرتے ہیں. ابھی آج کی گورنمنٹ کو تو شاید معلوم ہی نہیں کہ اس کا کام کیا ہے. ہر وہ کام کر رہے ہیں جس کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں، اور جو ان کی ذمہ داریاں اس کو ٹچ ہی نہیں کر رہے ہیں. وہ حتیٰ جو انہوں نے وعدہ کیا ہے وہ بھی بھول گئے شاید، یا یہ وعدہ کیا ہے کہ یہ کام تو ہم کو کرنا ہی نہیں ہے، باقی سب کرنا ہے. شاید اس طرح کا وعدہ ہے کچھ. لہٰذا اگر وہ ان چیزوں پہ کوشش کریں تو ملک کی ترقی ہوگی، ملک کمال کی طرف جائے گا. ان چیزوں پہ کوشش نہیں کریں گے تو وہ ذاتی اعتبار سے ان کا بنگلہ بڑا ہو جائے گا، گاڑی کا ماڈل بڑھ جائے گا، کپڑے کے برانڈ اچھے ہو جائیں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی. ہو سکتا ہے کچھ شہرت بھی ہو، اگرچہ اس راستے سے شہرت وقتی ہوتی ہے، مال تو ہوتے ہی وقتی ہمیشہ. حلال بھی ہو تب بھی وقتی ہوتا ہے، حرام بھی ہو تب بھی وقتی ہوتا ہے نا. مال کس کے ساتھ گیا ہے قبر میں؟ وہ تو ہوتا ہی وقتی ہے. باقی چیزیں بھی وقتی ہوتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. 4 دنوں کے بعد ساری حقیقتیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. تو اس نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے، کہ جو کہ بہت چھوٹا سا فائدہ ہے، جس کی بہت زیادہ عمر بھی نہیں ہے، بہت زیادہ حیثیت ویلیو بھی نہیں ہے، اس کے لیے لوگوں کے جو واقعی فائدہ ہے کہ جو چلتا رہنے والا تھا، اس کا ذاتی فائدہ اس کے ساتھ ختم ہو جائے گا. لوگوں کا فائدہ، افراد چلے جائیں گے لیکن قوموں میں باقی رہے گا. اگر کہیں پہ کوئی کالج، اسکول، یونیورسٹی کھول دی گئی ہے تو وہ باقی رہے گی. جو لوگ اس سے پڑھیں گے، ان کے ذریعے سے جن لوگوں تک فائدہ پہنچے گا وہ باقی رہے گا. وہ ایسا فائدہ ہے کہ جو پہنچتا رہے گا کہ جس فیلڈ میں کام نہیں ہوتا ہے. یہ دوسروں کے بڑے بڑے منافع کی جو باقی رہنے والے تھے، ان منافع کو، ان فائدوں کو، ویلیوز کو اس نے
برباد کر دیا، ضائع کر دیا، ختم کر دیا. کس کے لیے؟ اپنے ذاتی فائدے کے لیے. اسے کہتے ہیں خود خواہی، اپنے کو چاہنا، بس ہم جو کچھ ہے وہ ہم ہیں، ہمارے سوا کوئی نہیں. تو خود خواہی کا سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے، دیکھیں یہاں پہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے. انسان کی جو فکر ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. بعض فکر ایسی ہوتی ہے کہ جو ذات کے لیے سوچتی ہے، اپنے ذات کے لیے ہمیشہ ہمارا کیا فائدہ ہے. اب ان سے کوئی پروجیکٹ لے آئیے، دکھائیے یہ ہم کرنا چاہتے ہیں، ایسا ہی وہ ٹھیک ہے، وہ ساری باتیں آپ کی اپنی جگہ صحیح ہیں. ہمیں خالی یہ بتائیے اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے. ہوتا ہے نا بعض اوقات. یہ ذاتی فکر ہے کہ ہمیشہ اپنے لیے سوچتے ہیں. ظاہر ہے ہمارا فائدہ کیا ہے. جو آدمی اس نگاہ سے سوچے گا تو وہ مادیات کے آگے نہیں سوچے گا. لہٰذا یہ ذاتی فکر انسان کی اپنی ذات سے باہر نہیں نکلتی. کچھ لوگوں کی فکر قومی فکر ہوتی ہے. وہ ہمیشہ قوم کے لیے کوشش کرتے ہیں، قوم کی ترقی ہو، قوم کے لیے پروجیکٹ ہو، قوم کو فائدہ پہنچائے. جب یہ مزاج دو الگ مزاج ہے، ذاتی فائدے کے مزاج والا اگر کسی قومی کام کو بھی کرتا ہے تو ذاتی فائدہ ڈھونڈتا ہے. مجلس بھی جب ہوتی ہے قومی کام ہے نا، ذاتی فائدے میں ہوتی ہے. کون سا ذاکر ہوگا کہ جس سے ہماری شہرت زیادہ ہو؟ کون سا ذاکر ہوگا جس سے فلاں پڑوس کی جو مجلس تھی جس کی شہرت ہے اس سے زیادہ ہماری شہرت ہو جائے؟ ذاتی فائدہ ہے نا. کون سی نیاز بانٹیں کہ جس سے ہماری مجلس کا نام زیادہ ہو؟ کام قومی ہے لیکن فکر ذاتی ہے. ذاتی فکر کی بنیاد پہ انسانی سوچتا ہے. میں یہ والا میں جو ہے، یہ انانیت والا میں ہے، یہ تکبر والا میں. بات چیز نا وہ میں پہ، یہ میں تکبر والا میں، یعنی اپنے آپ کو ذاتی فائدہ. یہ بیچارہ قومی کام بھی کرے گا تو ذاتی فائدہ. یہ قومی کام کر ہی نہیں سکتا. در واقع صحیح معنوں میں یہ قومی کام کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی فکر ہی نہیں قومی ہے. قومی کام کو بھی موڑ دے گا ذاتی فائدے کے لیے. جس کی قومی فکر ہوتی ہے وہ ذاتی کام بھی کرتا ہے تو قوم کو ذہن میں رکھ کے کرتا ہے. قوم کے لیے تصور اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہماری قوم کو کیا فائدہ ہے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ اہل بیت جب ذاتی اعتبار سے بھی مال لے کے آتے تھے اور قوم میں ضرورت مند دکھ جاتے تھے تو ان کو بانٹ دیتے تھے اور خود فاقہ کر دیتے تھے. ذاتی کام میں بھی قومی فکر ہوتی ہے. ہم ایسا کام کریں کہ جس سے ہماری قوم کو فائدہ ہو. یہ لوگ معاشرے کے لیے مفید ہیں، یہ قربانی دینے والے لوگ ہیں. ایکچولی معاشرہ بنانے والے لوگ یہ ہیں، معاشرہ ساز لوگ یہ ہیں کہ جن کے ہاں قومی فکر ہوتی ہے. ہم ایسا بولیں کہ قوم کو فائدہ کرے پہنچائے، ہم ایسا کام کریں کہ قوم کو فائدہ پہنچائے، ہم ایسا قدم اٹھائیں کہ قوم کو فائدہ پہنچائے. پھر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ذاتی فائدے والی فکر والے جو ہوتے ہیں، وہ جگہ جگہ پہ قربانی لیتے ہیں، ساری چیزوں کو قربان کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے. قومی فکر والے جو ہوتے ہیں وہ جگہ جگہ قربانی دیتے ہیں، ساری چیزیں اپنی قربان کرتے ہیں قوم کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اسی کو اردو میں کہتے ہیں مطلب پرستی. ذاتی فائدہ، اپنے مطلب سے ہمارا فائدہ ہے تو کام کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت سی شکلوں پہ جب عبادتیں بھی پیش کی جاتی ہیں تو ذاتی فائدے کے تحت پیش کی جاتی ہیں. اور جو لوگ انتخاب کرتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے، وہ ذاتی فائدے کے تحت انتخاب کرتے ہیں کہ فلاں عبادت میں مثلا ہم کو ثواب زیادہ بتایا گیا ہے، رزق میں برکت بتائی گئی، وہ یہ لے لو، یہ ہمارا کام کیا. کس چیز کے تحت طے کیا؟ ذاتی فائدے کے تحت. ہمارا ذاتی فائدہ ہے اس لیے فلاں کام کر لو، ذاتی فائدہ. جس چیز میں ذاتی فائدہ دکھتا ہے اگر آپ ثابت بھی کر دیجئے غلط ہے تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہے غلط ہے. اور جس چیز میں ذاتی فائدہ نہیں دکھتا ہے آپ لاکھ ثابت کر دیجئے صحیح ہے، وہ پھر بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ کہاں سے آیا، اب تک تو نہیں ہوا، اور آپ کیسے آئے. پھر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ابھی بات آئی ہے، ابھی ایک باغی ذہن میں ایک نقطہ ہے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ مثلا ابھی آپ دیکھیں یہ ذاتی فائدے کا فرق ہے کہ جب انسان کے اپنے اوپر یا اپنے مشن پہ حرف آتا ہے تو وہ تڑپ جاتا ہے، تلملا جاتا ہے، نکل آتا ہے. ایسا کیسے کہہ دیا، یہ کیسے ہو گیا، جواب یہ وہ ساری چیزیں. لیکن قومی اعتبار سے فلسطین خطرے میں ہے، یمن خطرے میں ہے، فلسطین جل رہا ہے، یمن جل رہا ہے، اسلامی ویلیوز ختم ہوئی جا رہی ہیں، لیکن قدس کے موقع پہ احتجاج کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. اور نہ یہ کہ نہیں ہوتی ہے، منع کرتے ہیں کہ مت کرو.
قومی فکر والے قدس میں نکلتے ہیں، ذاتی فکر والے نہیں نکلتے، نکل بھی نہیں سکتے، وہ نکل بھی نہیں سکتے جب تک ان کو کسی کام میں اپنا ذاتی فائدہ نظر نہیں آئے گا، اس وقت تک وہ کسی بھی مقصد میں کسی بھی کام میں آگے نہیں بڑھیں گے۔ خود خواہی ان لوگوں میں ہوتی ہے کہ جن کے یہاں ذاتی فائدے کی فکر پائی جاتی ہے، لہٰذا اگر یہ اجتماعی کام تک، سوشل کام تک بھی پہنچ جائیں گے تو وہاں جا کے بھی خوب اجتماعی کام کس کے لیے ہوتا ہے؟ سوشل، قوم کے لیے ہوتا ہے نا، ایک معاشرے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ وہاں بھی جا کے وہ کام کی جس کا فائدہ تھا ہی قوم کے لیے، اس کو بدل کے لے آتے ہیں اپنی طرف۔ اسے کہتے ہیں خود خواہی، اپنے ذاتی فائدے کے لیے۔ خوب یہ تکبر ہے۔ کیوں تکبر ہے؟ اس لیے کہ جس چیز پہ سب کا حق تھا، دوسروں کا فائدہ تھا، ان سارے دوسرے لوگوں کے فائدے کو ہم نے اپنے فائدے کو بڑا سمجھا بنسبت دوسروں کے فائدے کے۔ ان سب کے فائدوں کو قربان کر دیا، ختم کر دیا، صرف اس لیے کہ ہمارا اپنا فائدہ ہو جائے۔ یہ اور بات ہے کہ جو اس طرح کے فائدے ہوتے ہیں، ان میں دوام نہیں ہوتا ہے، ان کی عمر نہیں ہوتی ہے، چل نہیں پاتے ہیں، فائدہ نہیں پہنچا پاتے ہیں، لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں، وہ ساری چیزیں، خرابیاں موجود ہیں، اور اس کی مثالیں موجود ہیں تاریخ میں، اس کی بے انتہا مثالیں موجود ہیں۔ تاریخ کا مطلب کہ آج سے 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے، 1400 سال پہلے، 500 سال پہلے، اور موجودہ زمانے میں حتیٰ بڑے بڑے حکمران کو آپ دیکھیے، گھنٹوں میں اور منٹوں میں اور کچھ دنوں میں ایسے حالت بدلی کی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ایسی حالت بدلی کی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور نہیں ہے آج بھی کوئی پوچھنے والا۔ یہ ہیں ہمارے سامنے عبرتیں، لیکن پھر بھی نہیں معلوم کیوں یہ لوگوں کی نگاہیں نہیں کھلتی ہیں اور چیزیں لوگوں کے لیے واضح نہیں ہیں۔ تو تیسری چیز کہ جس پہ ہم لوگوں نے ابھی گفتگو کی کہ جو تکبر کی شاخوں میں سے ہے، وہ ہے خود خواہی، اپنے لیے چاہنا، دوسروں کے فائدے کو اپنے لیے چاہنا، دوسرے کو فائدہ نہ ہو، اپنے لیے فائدہ ہو۔ یہ اگر چھوٹے پیمانے پہ ہم لوگ مثلاً 4 لوگ ساتھ بیٹھے ہیں اور کوئی چیز کھا رہے ہیں، اور اگر وہاں پہ ہم یہ کوشش کریں کہ سب کا حصہ کھا لیں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ برا کہیں گے نا، کتنا خود غرض ہے، کتنا نالائق ہے، بد اخلاق ہے، بدتمیز ہے، دوسروں کے حق کو۔ 4 کھانے کی ڈش، 4 روٹی، 4 بھجیا، کوئی بھی 4 چیز ہے، اس کو اگر دوسرے کی کھا لیا تو لوگ اتنا برا کہتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کے پورے فیوچر کھا جاتے ہیں، فکریں کھا جاتے ہیں، ویلوز کھا جاتے ہیں، پرابلم ہمارے معاشرے کی بھی ہے۔ معاشرہ ہمیشہ چھوٹے چور پہ لان تان کرتا ہے، بڑوں کی تو رسپیکٹ کرتا ہے۔ پرابلم معاشرے کی ہے، ساری سزا، ساری مشکلات چھوٹے چوروں کے لیے، بڑے چوروں کو تو بڑی عزت سے دیکھا جاتا ہے، اسی لیے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ چھوٹے پیمانے پہ جب دوسروں کے حق کو ضائع کیا جاتا ہے تو ہر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے کہنے کے لیے کہ کتنا عجیب آدمی ہے۔ اور جو لوگ پوری بستیوں کے منافع کھا جاتے ہیں، جب وہ آ جائیں سب کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ حقیقت ہے، معاشرے کی حقیقت ہے۔ یہ بھی خود خواہ ہے، وہ بھی خود خواہ ہے۔ بات نکلتی ہے، ہو سکتا ہے یہ، کیونکہ یہ جو حق دوسرے کا ضائع کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ شاید اس کے بھوک اتنی ہو، پرابلم ہو، کوئی مسئلہ ہو، کیونکہ یہ لے کے کہیں نہیں جا رہا ہے، کہیں بیچ نہیں رہا ہے، بالآخر کھا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی شاید کوئی توجہ نکل آئے کہ جو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے دوسروں کا غلط ہے، کہیں سے اس کو صحیح نہیں ہم ٹھہرا سکتے، لیکن نسبتاً اگر دیکھیں، لیکن وہ کہ جو اپنے پیٹ سے کئی گنا زیادہ ہڑپ کر رہا ہے، اس کی تو کوئی توجہ بھی نہیں ہو سکتی ہے، اس کی تو کوئی جھوٹی توجہ بھی نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے لیے ہم پازیٹیو ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم نگیٹو ہوتے ہیں۔ دیکھیں، مسئلہ، اصل جو پرابلم ہے وہ تو معاشرے کی پرابلم ہے۔ جس دن معاشرہ بولنا سیکھ جائے گا، اس دن ساری پرابلم ختم ہو جائے گی۔ معاشرہ گونگا ہے، اس لیے یہ ساری خرابیاں ہیں کہ جو معاشرے میں ہیں، پھیلی ہیں اور پھیلتی جا رہی ہیں، مضبوط ہوتی جا رہی ہیں۔ اصل یزید میں طاقت ہی نہیں تھی کہ خود یزید بن جاتا، اوقات نہیں تھی اس کی یزید بن جاتا، معاشرے کی خاموشی نے اس کو یزید بنایا۔ روز اول سارا حساب کتاب ختم ہو گیا ہوتا،
معاشرے کی خاموشی ہے کہ جو برائیوں کو مضبوط کرتی ہے اور آگے بڑھاتی ہے. دو چیز. تیسری چیز کہ جس پہ ہمیں اس میں گفتگو کرنا ہے, اس میں مختصر بات کریں گے ورنہ پھر پھیلتی جائے گی کیونکہ بہت زیادہ دن نہیں بچے ہیں اور گفتگو کافی تفصیلی ہے. تیسری چیز کہ جو تکبر کی شاخوں میں سے ہے وہ برتری جوئی ہے. برتری کہتے ہیں بلندی کو, برتر کہتے ہیں نا, خود برتری, اپنے کو بلند, برتری کہتے ہیں. جوئی کہتے ہیں ڈھونڈنا. برتری جوئی, بلندی کو ڈھونڈنا. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے, یہ اس طرح کی تمنا ہوتی ہے, اس طرح کی ان کی عادتیں ہوتی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے اوپر کنٹرول مل جائے, جسے کہتے ہیں دوسروں کے اوپر ہم حکومت کریں, دوسروں کے لیے ہم آرڈر کریں, ہم کہیں اور سب ہماری بات کو مانیں, ہمارے سامنے سب بس وہ کہیں سر جھکائے کھڑے رہیں, جو بھی ہم کہیں یس سر, ہم کو خالی یس سر والا چاہیے. تو اسی کا وہ اثر ہوتا ہے کہ تنقید پسند نہیں ہوتی, جو بات علامتوں میں ہوئی تھی. اس کا بھی البتہ اثر ہوتا ہے نا, کہ صرف اسی کا. تو یہ برتری جوئی جو ہے یہ بھی تکبر کی شاخوں میں سے ہے. ہمیشہ نظام میں ہیں بڑے چھوٹے, ایسا نہیں ہے, لوگوں کے بیچ میں بڑے چھوٹے ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. الگ الگ جہت سے بڑے چھوٹے ہیں, الگ الگ جہت سے بڑے چھوٹے. ہو سکتا ہے کوئی علمی صلاحیت کے اعتبار سے بڑا چھوٹا ہو, کوئی تقوی کے اعتبار سے بڑا چھوٹا ہو, کوئی اختیارات کے اعتبار سے بڑا چھوٹا ہو سکتا ہے, مالی اعتبار سے بھی فرق ہوتا ہے. لیکن اسلام اس کو بہت زیادہ بڑا اور چھوٹا نہیں مانتا. اہل بیت کے دروازے پہ کبھی بھی مالی اعتبار سے فرق نہیں دیکھا گیا. ایسے واقعات ہیں کہ بعض لوگ کافی بڑے بڑے مالدار لوگ امام کے پاس آئے. ساتویں امام کا بھی واقعہ, اس کے علاوہ دوسرے ائمہ کا واقعہ ہے کہ کسی نے امام کے چاہنے والے نے بتایا کہ ایسی شخصیت ہی ہے. وہ کہا ٹھیک ہے ہم تمہارے امام سے ملیں گے. آئے, امام سے ملے, بہت اچھا لگا ان کو. ظاہر سی بات ہے امام کی ذات ہے, ایسا شخص ہم نے کبھی نہیں دیکھا, ایسی ذات کبھی نہیں دیکھی. بہت اچھا لگا, بہت زیادہ متاثر ہوئے. کھانے کا وقت ہوا, دسترخوان بچھا, تو صرف اس بات پہ ناراض ہو کے چلے گئے کہ تمہارا امام غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے, ہم اس کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ تمہارا امام غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے, ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. ائمہ کے اخلاق میں یہ تھا کہ ان کے یہاں ٹھیک ہے یہ عہدے کا جو فرق ہے یہ نظام کے لیے, جو عہدے میں کمتر ہے وہ والا کام دیکھے چونکہ اس کی صلاحیت کم ہے, جو بڑا ہے وہ والا کام دیکھے کیونکہ اس کی صلاحیت زیادہ ہے. لیکن جب وہ ذمہ داری سے ہٹ گئے تو سب برابر. اب یہ دونوں جب مسجد میں آئیں گے تو مشہور شعر ہے نا کہ ایک ہی صف میں آ گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ بندہ نواز. ذمہ داری ختم, فرق ختم, اب کوئی ڈیفرنس نہیں. لہذا اس ذمہ داری کا ہم دسترخوان پہ ہے ہی نہیں کوئی. جب دسترخوان کی نوبت آتی تھی تو امام غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے. اس کے پیچھے چونکہ ہمارے موضوع میں نہیں ہے, کیوں ایسا ہے؟ جو لوگ ظاہری اعتبار سے, دنیا کے اعتبار سے چھوٹے ہیں, ان کے ساتھ رہنا, ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے فلسفہ ہے, حکمت ہے. پھر اس جملے کو دہرائیں گے کہ اسلام کا کوئی بھی قانون, کوئی بھی نظام حکمت سے اور فلسفے سے خالی نہیں. اگر ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے تب بھی, نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تب بھی غور و فکر کریں اس میں. اگر نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ بہرحال حکم پروردگار ہمارا اس میں فائدہ ہے. تو اب ائمہ کا اخلاق یہ ہے کہ جو واقعی ان کے غلام ہیں, کہ جن کے اوپر ان کو اختیار ہے حکم دینے کا, جسے کہا جائے کہ سلطنت ہے ان کی جن کے اوپر, وہ ان کے اوپر جتنا کام ہے اس سے ہٹ کے اس سلطنت کا اظہار نہیں کر رہے. یہ مزاج ہے ائمہ کا, یہ اخلاق ہے ائمہ کا, اسلامی اخلاق ہے. اس کے مقابلے میں کون سا ہے؟ جو مادی مزاج کردار ہوتا ہے, اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہر آدمی ہماری سلطنت میں رہے, ہم ہر آدمی کو آرڈر کریں, ہم ہر آدمی سے کہیں تم یہ کرو, تم ایسا کرو, تم ایسے ہو, تم وہ ہو. تم کیوں؟
یوں ہی کسی کو کسی کے اوپر اختیار نہیں ہوتا ہے. لہذا معاشرے میں فرق ہے، لوگوں میں صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی فرق ہے، لیکن وہ فرق کس حد تک کہاں ہونا چاہیے، کتنا میٹر کرتا ہے، وہ غور و فکر کی ضرورت ہے. نہیں ہے کہ ہم اس فرق کو ہر جگہ استعمال کریں، وہ فرق دوسری جگہ پہ استعمال نہیں ہوتا ہے. بہرحال بات کو مختصر کریں گے کیونکہ اس میں اور بھی کچھ پوائنٹس ہیں، لیکن پھر بڑھیں گے تو یہ بات رہ جائے گی. تو یہ دوسری چیز ہو گئی آج کی، خود برترجوئی، اپنے کو بڑا بنانا، یہ تلاش کرنا کہ ہم بڑے ہوں. اس طریقے سے انسان بڑا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں اللہ نے وہ راستے دیے ہیں اور نظام میں شامل ہے، کوئی بڑا ہوگا کوئی چھوٹا ہوگا، اس کے راستے ہیں. اس کا راستہ علم و حکمت ہے، تقویٰ ہے، اللہ سے تعلقات ہے، للہیت ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو بڑا بناتی ہے. اگر واقعی کسی کو بڑا بننا ہے تو پراپر راستے سے بڑا بنے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب وہ پراپر راستہ نہیں ہوتا ہے، اس کے ہوتا ہے سب کے لیے اور سب کر سکتے ہیں. جتنی محنت تم الٹے سیدھے کام میں کر رہے ہو، اگر یہی محنت صحیح راستے پہ کر لو تو واقعی بڑے ہو جاؤ. لیکن بعض اوقات مزاج ہوتا ہے کہ وہ صحیح جگہوں پہ انسان محنت نہیں کرتا ہے، غلط جگہ پہ محنت کر کے اپنے آپ کو بڑا. یہ بات بھی ہم نے جملہ عرض کیا تھا کہ ایکسٹرنل چیزیں کبھی انسان کو بڑا نہیں بناتی ہیں. انٹرنل جو آدمی کی اپنی صفت ہوتی ہے، جو اس کے اندر ہے، علم، تقویٰ، فلاں، اللہ نے جو راستے بنائے ہیں وہ انٹرنل چیزوں سے، اس کے صفات سے. یہاں پہ آگے کیا دیکھتا ہے؟ ایکسٹرنل چیزوں کو دیکھتا ہے بڑا بننے کے لیے. لہذا یہ غلط ہے، اخلاق کے اعتبار سے غلط ہے، اور اس کی عمر بھی نہیں ہوتی ہے. اس کی عمر بھی نہیں ہوتی ہے. اور اگر کسی حد تک کچھ زمانے تک باقی رہ جائے، جتنا یہ باقی رہ جائے گا اتنا اس کے لیے، خود اس ذات کے لیے نقصان دہ، اتنا خود اس ذات کے لیے نقصان دہ. فرعون اور نمرود نے کتنا بڑا بننا چاہا، ایکسٹرنل چیزوں سے بڑا ہونا چاہا. یزید نے کتنا بڑا بننا چاہا، ایکسٹرنل چیزوں سے ان لوگوں نے بڑا ہونا چاہا. بڑے ہوئے، واقعی معنی تو نہیں ہوئے نا. اگر وہ پہلے ہی قدم پہ استغفار کر لیتے، جب جناب موسیٰ آئے تھے فرعون استغفار کر لیتا تو شاید اللہ معاف کر دیتا، یقیناً کر دیتا معاف. اور تاریخ میں آج جس طریقے جناب حر کو ہم لوگ عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ویسے فرعون کو بھی دیکھتے. اتنا گمراہ تھا لیکن جناب موسیٰ نے آگے دعوت دی تو اس نے استغفار کر لیا، پلٹ آیا، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، بالفرض اگر کرتا تو کیا نہیں، اس نے نہیں کیا. جتنا یہ اس کا خود برتر جوئی والا اور اپنے کو بڑا سمجھنے والا یہ جذبہ بڑھتا رہا، اتنا وہ پھنستا گیا. دنیا بھی خراب ہوتی گئی، آخرت بھی خراب ہوتی گئی. اور نتیجہ یہ ہو کہ آج سوائے عبرت کے، سوائے اس کے کی توہین و ضرارت کے ساتھ اس کا نام لیا جائے، کوئی اس کا وجود باقی نہیں ہے. کوئی اس کا وجود باقی نہیں ہے. موجودہ زمانے میں دیکھ لیں اس طرح سے کتنے حکمران افراد کیسے گزرے، جن کو تکبر نے برباد کیا. اصل معاملہ ہے وہ تو ابلیس سے ہے، اس کا بھی انشاءاللہ ذکر آئے گا جہاں تک انشاءاللہ وقت رہا. تو جتنی یہ صفت انسان کے اندر باقی رہتی اتنی وہ پھنستا ہے، در واقع وہ بربادی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. جتنی جلدی اس کو ہوش آ جائے، سنبھل جائے، اتنا اپنے آپ کو بچا لے گا. جتنا ٹائم لگے گا، یعنی اس کی مثال ایسی جیسے انسان دلدل میں جا رہا ہو، دھس رہا ہو. جتنا وقت گزرتا جائے گا اتنا وہ ہلاکت سے نزدیک ہوتا جائے گا. جتنی جلدی اس کو نکال لیا جائے اس کے بچنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اور پھر ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب وہ ایک دم پورا اندر گھس جاتا ہے تو ہلاک ہو جاتا ہے. پھر اب اس کے بچنے کے، یعنی ہلاک ہی ہو گیا، بچنے کی کوئی بات ہی نہیں، ختم ہو گیا، برباد ہو گیا وہ. تو یہ ساری چیزیں در واقع دلدل ہے. اس کے بعد کی جو شاخ ہے یا اس کی جو کہا جائے کہ برانچ ہے وہ ہے فخر فروشی. جو ہم نے نام گنائے تھے اس میں سے یہ آخری ہے. تکبر کی ایک برانچ ہے فخر فروشی. فخر فروشی کیا ہے؟ انسان وہ چیزیں کہ جو در واقع فخر کے لائق نہیں ہیں
کہ جس کو ہم کو فخر نہیں کرنا چاہیے، اس کے ذریعے سے دوسروں کے اوپر اپنے آپ کو بڑا ثابت کرے یا فخر کرنے کی کوشش کرے کہ ہمارے پاس یہ ہے، خوب اسے کہتے ہیں فخر فروشی، فخر کرنا۔ جو چیزیں اللہ نے ضروریات زندگی کے لیے ہے، عہدہ، مقام، طاقت، قدرت، دولت، شہرت، خوب یہ ایک سسٹم ہے، سسٹم کے مطابق ہے، اس کو مل گئی، اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، فخر کی چیز نہیں ہے یہ۔ اس کے ذریعے سے اگر یہ ثابت کرے کہ ہم بڑے، اسے کہتے ہیں فخر فروشی۔ یہ اللہ کو پسند نہیں، تکبر کی شاخوں میں سے، تکبر کی برانچ میں سے، یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے۔ آپ توجہ کریں تو یہ جتنی چیزیں، یہ ساری چیزیں ایکسٹرنل ہیں، انسان کے باہر کوئی اندر کی صلاحیت نہیں ہے۔ اندر کی صلاحیت ہوتی تو اس مقام تک پہنچنا مشکل تھا۔ حتیٰ بعض اوقات بعض اندر کی صلاحیت کو بھی اگر انسان اس پہ مثلاً اس کی بنیاد تکبر پیدا ہو تو وہ جو خواہش، جو چیزیں ہوتی ہیں، جو سبب بنتی ہیں، وہ باہر کی چیزیں بنتی ہیں سبب۔ ان کی بھی بعض مثالیں آئیں گی انشاءاللہ، اس میں بھی باہر کی چیزیں سبب بنتی ہیں۔ اب یہ چیزیں نارمل زندگی کے، کسی کا عہدہ ہے تو اس لیے کہ ذمہ داری کو انجام دے، کسی کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، تو اس لیے ہے کہ اس کو صحیح استعمال کرے، کسی کے پاس دولت ہے، ثروت ہے، تو اس لیے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اپنی ضروریات کو پورا کرے۔ لیکن اگر ان ساری چیزوں کی بنیاد پہ انسان فخر کرنے لگے، طبقاتی نظام بن جائے، لوگوں میں تقسیم بندی ہو جائے، جن کے پاس نہ ہو ان کی توہین ہونے لگے، ان کا استحصال ہونے لگے، ان کا مس یوز، استعمال ہونے لگے، تو یہ ان چیزوں کا غلط استعمال ہے۔ جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ سب اللہ کی نعمت ہے، اور ہم کو روز محشر ایک ایک نعمت کا اللہ کے ہاں حساب دینا پڑے گا، ایک ایک نعمت کا۔ اسی لیے دنیا کے لیے روایت ہے کہ دنیا وہ ہے کہ جس کے حرام پہ عقاب ہے اور جس کے حلال کا حساب ہے۔ مولا کائنات کا قول ہے یہ، تمہاری دنیا وہ ہے کہ جس کے حلال کا، یعنی وہ چیزیں جو حلال ہیں، جن کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کا سب کا ہم کو روز محشر حساب دینا پڑے گا۔ کہاں خرچ کیا، مس یوز تو نہیں کیا، اسراف تو نہیں کیا، غلط تو نہیں، خدا نخواستہ کوئی حرام چیز تو حساب و کتاب کی نوعیت ہی نہیں، حرام ہے، سیدھا عقاب ہے، اس پہ گناہ۔ اور عقاب کا مطلب کہ اس کے ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ بعض اوقات اخلاقی اعتبار سے اس چیزوں کو محسوس کرنا زیادہ اہم ہے کہ جو بھی اللہ کی خدا نخواستہ بالفرض نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ کسی سے معصیت ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز جس کا اثر روز محشر ہوگا، ابھی تو ہم فری ہیں۔ یہ اللہ کا رحم ہے کہ کچھ دن تک عقاب نہیں ہوتا ہے، وہ موقع دیتا ہے کہ ہم استغفار کر لیں، ورنہ اس کی ناراضگی، اس کے عقاب کے اثرات دنیا میں بھی ہیں، آخرت میں تو ہیں، جو آتش جہنم ہے اور جو فلاں فلاں وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اس کے اثرات دنیا میں بھی ہیں۔ اگر بالفرض اللہ ہم کو مہلت دے رہا ہے اور استغفار کی مہلت دے رہا ہے، تو یہ اس کا ایک الگ سے کرم ہے۔ وہ کتنی عجیب بات ہے کہ اپنے گنہگار کے اوپر یہ کرم ہے، تو سوچیں کہ اطاعت گزار پہ کتنا کرم ہوگا۔ مثال دیں، بات تھوڑا سا واضح ہو جائے۔ مثال کے طور پہ قرآن بہت واضح، ہمارے موضوع میں نہیں ہے لیکن ذہن میں بات آئی، قرآن کی آیت ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ لعنت یعنی رحمت پروردگار سے دوری، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جو ہمارے شدید ترین قومی مذہبی دشمن ہوتے ہیں ان کے لیے لعنت کا استعمال ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ہر ایک کے لیے تو نہیں کہتے ہیں لعنت، یہ بڑی چیز ہے، رحمت پروردگار سے دوری، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے، یعنی اس کا مطلب کوئی اگر جھوٹ بولا تو رحمت پروردگار کو اس نے کم کر دیا، اگلا جھوٹ بولا اور رحمتیں کم ہو گئی۔
پھر جھوٹ بولا اور رحمتیں کم ہو گئی. ہر جھوٹ اللہ کی طرف سے ملنے والی رحمتوں کو کم کر رہا ہے. عموماً معاشرے میں بعض اوقات دکھا تھا کہ جھوٹ تو بہت ہلکے میں لیا جاتا ہے, اس کو آدمی سمجھتی نہیں کہ بہت کوئی ایسا گناہ. ہر جھوٹ انسان بول کے اپنے آپ کو رحمت پروردگار سے دور تر کرتا جا رہا ہے. تو آیت کے اس میں ہے نا, یہ کوئی ایسا نہیں کہ روایت ہے یا کوئی الگ ہوا. یہ جھوٹ کا وہ اثر ہے جو دنیا میں, آخرت میں جو رحمتوں سے دوری ہوگی وہ الگ ہے. دنیا میں جو رحمت ہے, تو جتنے بھی یہ سسٹم کے اعتبار سے الگ پرابلم ہے. جھوٹ بولنے کی وجہ سے جو اجتماعی زندگی میں معاشرے پہ اثرات پڑیں گے, یا کوئی بھی گناہ کرنے سے کسی بھی فرق نہیں ہے. انسان جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہے تو نظام اور سسٹم کے اعتبار سے معاشرے پہ اثر پڑتا ہے, ہماری اجتماعی زندگی پہ, سوشل لائف پہ اثر پڑتا ہے, نقصان ہوتا ہے اس کا. کوئی بھی گناہ کرے انسان, گناہ اور ثواب کا مطلب فلسفہ ہی یہی ہے, اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. ہر نیک کام, کار خیر, اطاعت, عبادت, واجب, مستحب ہے ہی اسی لیے کہ ہمارا معاشرہ خوبصورت ہو, ہماری زندگی اچھی ہو. ہر حرام و مکروہ یا غلط کام, برا کام اس سے روکا ہی اسی لیے گیا ہے کہ اس سے معاشرے کو نقصان ہو. اس کے علاوہ اس کا کوئی فلسفہ ہی نہیں. یہی اسی لیے کہ ہماری زندگی کو اچھا بنائے, خوبصورت بنائے. بات کو واپس لائیں. لہذا یہ چیزیں کہ جو ایکسٹرنل چیزیں ہیں, جو باہر کی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان فخر کرتا ہے, اور فخر کی بنیاد پہ پھر وہ طبقاتی نظام, لوگوں میں دوریاں, پرابلمس, مشکل. اس کا ایک جو دوسرا سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ جب معاشرہ ان چیزوں کی بنیاد پہ اس طبقاتی نظام کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے, قبول کر لیتا ہے, تو اب معاشرے کی تشویق اس طرف, یعنی شوق پیدا ہوتا ہے. تشویق یعنی اس کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ ان مادی چیزوں کی طرف زیادہ بڑھے, روحانی چیزوں سے اپنے کو ہٹا کے. یہ نظام میں نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہماری اجتماعی زندگی میں, ہماری سوشل لائف میں ہم کو نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا کہ انسان پڑھ لکھ کے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے, لیکن جس نے اس کو پڑھایا ہے جب مل جاتا تھا تو کبھی بھی اپنے آپ کو اس سے بڑا نہیں سمجھتا تھا, استاد جسے کہتے ہیں. لیکن ابھی جو حالات ہیں اس میں بدلتا ہوا دکھ رہا ہے. ابھی وہ ٹیچر کی, وہ ہم یہ ایک عام بات کر رہے ہیں, ٹیچر کی ابھی وہ حیثیت معاشرے میں نہیں ہے. حتیٰ اس وقت کہ جس وقت یہ طالب علم یا اسٹوڈنٹ ٹیچر سے پڑھ رہا ہے, اگر مالی اعتبار سے وہ ٹیچر سے زیادہ مضبوط ہے تو وہ اس وقت بھی ٹیچر کو اپنے سے پست دیکھتا ہے, کیونکہ ذہنوں میں جو بلندی اور پستی کا معیار ہے وہ کیا ہے؟ دولت ہے. کیوں کہیں سے نہیں ہے, نہ کسی مذہب میں, نہ کسی کلچر میں, ویسٹرن کلچر کے علاوہ. وہاں پہ بھی اس حد تک نہیں ہے جس حد تک ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے. نتیجہ کیا ہوا اس کا؟ معاشرے کو نقصان کیا ہوا؟ لوگوں کی دوڑ علم تک کی طرف کم ہو گئی, مال کی طرف زیادہ ہو گئی. اور اگر علم کی طرف بھی ہے تو علم کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا مال کے کمانے کے لیے. یہ معاشرے کو نقصان ہوا ہے, معاشرے کے لیے نقصان کی چیز ہے. مذہبی اعتبار سے دیکھیں تو ہندو برادران میں بھی جو ہے وہ استاد جس کو گرو کہتے ہیں اس کی بہت رسپیکٹ ہے. اسلام کی تو بات ہی الگ ہے. مولا کائنات کا یہ جملہ ہے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام, من علمنی حرفا فقد سیرنی ابدا. جس نے ہم کو ایک حرف سکھا دیا اس نے ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنا غلام بنا لیا. یہ اسلام کا تصور ہے. دوسرے مذہب میں بھی تقریباً ایسے ہی کم و بیش, لیکن ہماری پریکٹیکل زندگی میں ایسا نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری جو اجتماع آج اس کے مثلا اثرات کہاں تک پہنچتے ہیں. آج جو اتنے سارے بھکت دکھ رہے ہیں وہ کیوں دکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ علم و عقل سے خالی ہیں. اگر ان کے پاس علم و عقل ہوتی تو آج شاید ہمارے ملک کی یہ حالت نہیں ہوتی.
توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کون ذمہ دار؟ جہاں بہت ساری چیزیں ذمہ دار ہیں وہاں ایک یہ کلچر بھی ذمہ دار ہے اس چیز کا. لہذا ایک اس چیز کی بنیاد پہ فخر کرنا یا معاشرے میں اس کو فخر کے لیے معیار بنانا کہ جو در واقع صحیح معنوں میں فخر کا سبب نہیں تھی، اس کو جب ہم نے معاشرے میں اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا تو جو اس کے اثرات تھے، نقصانات تھے، وہ کہاں تک پہنچے. اور یہ نقصانات فرد کے لیے نہیں ہے، معاشرے کے لیے، سب کے لیے. حتیٰ جن لوگوں نے اس کام کو نہیں کیا اور کہیں سے شریک نہیں تھے، آج وہ بھی نقصان اٹھا رہے ہیں. کیونکہ جب معاشرے کا رخ بدل جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، تو جو فائدہ ہوتا ہے سب کو ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے تو سب کو ہوتا ہے. آج وہ بھی اس کے نقصان میں. خب یہ وہ شاخیں تھیں جن پہ ہم نے بات کی تھی کہ یہ تکبر کی شاخیں ہیں. اصل یہ ان سب کی بنیاد جو جڑ ہے وہ تکبر ہے. ایک ایک کر کے اس پہ ہم نے گفتگو کی. کل 2 چیزوں پہ گفتگو ہوئی تھی اور باقی 3 چیزوں پہ آج گفتگو ہوئی ہے. 5 چیزیں تھیں کہ جن پہ ہم لوگوں نے گفتگو کی. اب اس کے بعد جو ہے وہ ہماری اگلی گفتگو ہے تکبر کی قسمیں. 3 قسمیں تکبر کی جس پہ ہم لوگ انشاءاللہ بات کریں گے کہ کیسی کیسی قسمیں ہیں، اور واقعی یہ ایک اہم وہ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ابھی آج اس بحث کو شروع کریں گے تو بیچ میں چھوڑنا مناسب نہیں ہے. تقریباً 50 منٹ ہونے والے ہیں، لہٰذا ہم آج کی بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل ہم لوگ تکبر کے قسموں پہ بات کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.